آج 15 ذی الحجہ تیسری دولت والی جمعرات کے دن جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحجہ کی تیسری جمعرات کے دن جو بندہ بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جسے اللہ اپنا دوست بنا لے تو پھر اگر پوری دنیا اکٹھا ہو کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ذی الحجہ کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال دولت، پورے سال کی کامیابیاں صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہے، بھلائیاں ٹلتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صدقہ گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، آج ذی الحجہ کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، آج جو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج ذی الحجہ کی تیسری جمعرات کا دن ہے، آج کے دن کی تقدیر کر لو، احترام کر لو، یہ دن برکت والا ہے۔ تیسری جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دینا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتانا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ذی الحجہ کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا مجرب مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نائب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہے، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی کرنا چاہے گا، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا ذی الحجہ کی تیسری جمعرات کا دن نصیب تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ذی الحجہ کی تیسری جمعرات کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ آپ دنیا جہاں کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی ذی الحجہ کی تیسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائے، تب بھی آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔
اور نہ ہی جگہ کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہی دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج یہ سوچنا تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، میرا رب عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کا بھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ذی الحجہ تیسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں، اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے تعوذ تسمیہ پڑھ لیا تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کے جھالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کی، فقر فاقہ سے، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کے بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کاروبار کے بند پڑے ہوتے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کی نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولیوں سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہمارے اولاد کو نشانیوں پر لگا دیتا ہے، نشانی ہمارے پوری نسل کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے آپ نے اس محبت عقیدت سے پڑھنا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ یا قہار پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانی میں، نظر بد، حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے۔
جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرا رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنے طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ یہ رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سے صورت کا ہے۔ یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کی پیاری صورت ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، اسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہے ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، آج آپ نے ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ سورہ کوثر کی وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہ صورت سورہ کوثر ہے، جو کہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت صورت ہے جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گے اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں، جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ اکرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی، بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، وہ سب باہر نکل جائیں گے۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اب دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہیں، یا حی یا قیوم پڑھنے سے جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا حی یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب کریم کا یا حی یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کے ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے، پورے سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی۔
آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کو نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک کے جو صفاتی نام بتایا ہے، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کے کرنے والا دین دنیا میں کامیابی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کا دن آپ نے صرف ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلالی میں آ جاتی ہے۔ جب رب کی رحمت جلالی میں آتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے، اس کے ہر حاجت کو پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے۔ گھر امن کا گہوار بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں آپ کو بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد، تمام تکالیف کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔